زیارت کرنے لگے، رات کا کافی حصہ گزر گیا، چوئی جانے لگے، اتنے میں دیکھا پائے تو کب میرا ہے، گھر کیسے جاؤں گا؟ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی باہر تیرا ہے اور آپ سراج منیر ہے، میں نے گھر جانا ہے، مجھے روشنی چاہیے، میں نے گھر جانا ہے، اندھیرا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی پریشان نہ ہو، یہ تو رات کا اندھیرا ہے، میں نے تو کفر کے اندھیرے کو بھی ختم کیا ہے، میں نے تو گمراہی کے اندھیرے کو بھی ختم کیا ہے، میں نے تو جہالت کے اندھیرے کو بھی ختم کیا ہے۔ میرے آقا نے ایک سوٹی لی، ایک چھڑی لی، لے کر اسے اپنے دست مبارک میں پکڑا، پکڑ کے جوئی آگے کیا، وہ سوٹی نور بن جاتی ہے، چمکنے لگ جاتی ہے، اس کے ساتھ روشنی ہو جاتی ہے۔ صحابی فرماتے 10 قدم آگے تک وہ مجھے روشنی دیتی۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا غور کرو، اگر میرے آقا اپنے دست مبارک میں ہاتھ میں سوٹی کو پکڑے، چھڑی کو پکڑے، وہ نور بن جائے تو پھر میرے نبی کے گھرانے کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حسن و حسین کی شان کیا ہوگی؟ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے سنیوں کے امام کہتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا سمپل سبزی میں نے ایسا گوشت کھاوا تے چکن کھاوا تے کوئی کھا کے تقریر نہیں ہونی، ایسا بڑی پرہیز کرنی پڑنی۔ تو سدا ایاں مست بیٹھی جی بچے خطاب کر رہے ہو تے رات میں 12 اور کرنے تے ظاہری گل ہے انشاءاللہ لنگر سنائی ہے ٹوٹ پیسو کہ جی آخری دن اللہ کھائی گیا ذرا سبحان اللہ اللہ دی بندے زندہ بندہ بولا قبراں دی نال تھوڑی تازی قبر پڑی ایسی گل ہے۔ پچھلے سال میلاد میں موجود ہوں گے، آج نہیں ہے، یہ تھوڑا عرصہ گزرنا نا ساڑی بھی قبر ہونی ہے، تختیاں ہونی ہیں، قصہ ماضی بن جانا، اور کوئی عرصہ گزریا نا کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہونی میدان سیدہ میں کوئی آیا بھی کوئی خبر نہیں ہونی۔ لیکن یاد رکھیں جن لوگوں نے دل میں نبی کی محبت، نبی کا پیار لیا ہے، خدا کی قسم کی قبریں بھی چمک رہی کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے۔ قبریں چمکی ہوئی اس دن مقبوضہ کشمیر کے اندر
حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں ساون کی بڑی تباہی ہوئی، تو وہاں پر نا ایک قبر میں پانی چلا گیا. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے. لوگ کہتے ہیں جب کیمرہ آیا کرامتیں ختم ہو گئی. اور کیمرہ ہر ویلے آتا نہیں، انہوں نے کرامت ٹائم کے نام کیپچر ہوگا. کرامتوں کا انکار کون کر سکتا؟ یہ تو ہاں کوئی جھوٹی کرامت بیان کرے الگ بات ہے، کرامت کا انکار کرنا یہ تو اس کا مطلب آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. قرآن میں اولیاء کی کرامتوں کا ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، تخت کس نے لایا؟ اب پانی چلا گیا قبر میں. اب انہیں قبر کھولی، اس جنازے کو کہ عرصہ ہو گیا تھا تو لوگ ڈرتے بھی ہیں جنازہ نکالتے وقت. تو جب قبر کھولی نا اندر کفن بھی سلامت ہے، قبر بھی سلامت ہے. اللہ، میں جب ویڈیو دیکھ رہا تھا نا تو وہ قبر جو تھی نا وہ مسجد کے امام صاحب کی تھی. یہاں پہ امام صاحب کون ہیں؟ اس امام صاحب ماشاءاللہ امام صاحب کی قبر. ایسا امام لینے کی کھاتے لینے ہی نا ایسا تھا جناب. اور سسٹم ہونا، خان ہوئے، چودھری ہوئے، چیئرمین ہوئے، اس کی عزت ہونی کی. امام تے ایسا بڑا سمجھے ہونا جناب یا کہ عام گل ہے. اب وہ امام تھے، نام ہے مولوی ابراہیم. ابھی بھی آپ نیٹ پر سرچ کریں آ جائے گا. ان کی لاش بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے. ان کی لاش باہر نکال کے نہ تخت پر رکھی. بس تو اگلے مزے دی گل کہ میاں کہ ہن چیک تے کرا کہ مولوی ہونی کیڑی سیدھی نماز پڑھ گئے. مسجدیں تو بہت ہیں نا، اب چیک تو کریں بھائی یہ کیڑی سیدھی نماز نہ پڑھی. تو وہ ویڈیو موجود ہے. جنازہ تخت پر رکھا، کفن بھی سلامت، لاش بالکل صحیح سلامت. تخت رکھ کے نہ جنازہ ایروپلین موڈ نہیں لگیا، چپ نہیں ہوئے، بلکہ آواز آ رہی ہے لا لہذا آج ذکر پڑھ کے اللہ دی بارگاہ میں دعا کرو اللہ جی ساڑھے جنازے بھی ایروپلین مہورتے نہ جاویں بلکہ سگنل مدینے والے کی طرف ہو، گنبد خضرا کے مکی سے ہماری لہنیں جڑ جائیں اور آواز آ رہی ہو کہ لا بنیا دے رہنا بندہ اپنے محفل نہیں جی میں تو ضرور دے وہ پھر کئی دفعہ دیکھے اٹا نہیں رہنا وہ پھر کھٹے لینی لینے. اس واسطے جو ذکر آ کے جو ہے نہ کرتی کوئی بندہ سوچے میں ذکر پڑھے رہن دے مولوی صاحب بھی فارغ لگنے ہیں کہ انہیں جناب پتنی کے کھا کے آگے وہ بعد پھر کئی دفعہ نہ زبانہ آخر تے منتہ بھی کرو تے نظر یار میں ذکر نہیں کرنا. کئی بندہ ایسا ہونا آ رہی وہ سادہ بندہ سی 6 کلمے پڑھ گئے وہ کی ہونا وہ محفل ہے نا جو ذکر ہونا تو جھوم جھوم کے ذکر کرنے. اور میرے آقا نے فرمایا دنیا میں جن مجلس میں بیٹھو گے وہ مجلس سے سامنے آ جائے نظر عالم ہوئے مجلس سامنے آوے تو بندے اپنا آپ نظر آوے تو منہ چپ کیتا تو ہوئے تو اتنے پہ بولو رسی تو جی مست ہو کر پڑھنا نظر آوے کہ اس کلمے دراز نیارے نے اس ڈوبے چلا میرے نبی کے غلاموں کے ایسے جنازے ہیں جو کئی سال گزر جائیں قبر میں خراب نہیں ہوتا یہ کفن خراب نہیں ہونے لیکن بات یہ ہے کہ دل میں اگر کیا ہو
عشق مصطفیٰ ہو، نبی کی محبت ہو. اور یہ جو محفل میلاد ہوتی ہے ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ محفل میلاد سے بندے کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب وہ سنتا ہے میرا نبی اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے کہ کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی اور حسین نہیں ہے، یہ ایسا سراج منیر ہے. بس میں ایک واقعہ بیان کر کے تقریر اختتام کر دینی ہے کہ اللہ نے یوسف کو بھی حسن عطا کیا، اللہ نے یوسف کو بھی بڑا حسین بنایا کہ جب یوسف کے دور میں غلہ ختم ہو گیا، لعنیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ اللہ کے نبی کے در پر آئے ہوئے ہیں، لیکن غلہ ختم ہو گیا. ادھر حضرت یوسف نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ جی غلہ تو ختم ہو گیا ہے. فرمایا یوسف اپنے چہرے سے نقاب اٹھا، تو نے اپنا چہرہ دکھا، چہرہ تو دکھائے گا بھوک ان کی ہم ختم کریں گے. جن نے یوسف کو دیکھا 3 مہینے تک بھوک نہیں لگی. ہم کہتے ہیں اس نے یوسف کی بات کرنے والوں، اس نے یوسف کا تذکرہ کرنے والوں، ادھر یوسف کو دیکھ کر لوگوں کی بھوکیں ختم ہوتی ہیں، لیکن میرے نبی کا چہرہ ایسا ہے جسے دیکھ لے ہم ختم ہو جاتے ہیں. کیا ختم ہو جاتے ہیں؟ غم ختم ہو جاتے ہیں. غم ختم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ویسے ایک واقعہ بیان کر کے کیونکہ میں اس لوگوں کا مزید کچھ تنگ نہیں کرنا، یہ اٹھن بیٹھنے والا کام بھی میرا ڈسٹرب کرنا. بس ایک واقعہ بیان کر کے تقریر اختتام کریں. کافی دیر ہوگی آپ ہی بیٹھے. ایک جنگ کے اندر خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. جو یہ خبر پھیلی کہ ساری عورتیں تڑپ گئی. مدینے کے دروازے پر جہاں سے شہر کا دروازہ آتا ہے وہاں پر کھڑی ہو گئی، رستے میں کھڑی ہو گئی. اتنے میں قافلے والے آئے، کہنے لگی سناؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا نبی خیریت سے، شہید والی افواہ غلط تھی، نبی خیر خیریت سے، تیرا والد شہید ہو گیا. کہنے لگی چھوڑو والد کو، بتاؤ نبی خیریت سے ہے کہ نہیں. اتنے میں دوسرے قافلے والے آئے، کہا بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. کہنے لگے نبی خیریت سے، تیرا بھائی شہید ہو گیا. کہنے لگی بھائی کو چھوڑو، یہ بتاؤ نبی خیریت سے ہے کہ نہیں. تیسرے قافلے والے آئے، کہا بی بی تیرا شوہر چلا گیا. کہتی ہے چھوڑو، یہ بتاؤ نبی خیریت سے ہے کہ نہیں. اتنے میں قافلے والے آئے، کہنے لگے اماں جی تیرا پتر شہید ہو گیا. کہتی ہے پتر کو بھی چھوڑو، 1000 پتر ہو تو سرکار کے نام پر قربان کر دوں. ایک پتر کیا چیز ہے کہ کروں تیرے نام پہ آقا جان فدا. اور بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کروں کیا کروں جہاں نہیں. کھڑی ہے نبی کے لیے. اتنے میں میرے سرکار آئے نا، زلف لہرا رہی ہے، سواری پر سوار ہے. ادھر صحابہ کا جرمٹ ہے، سامنے جیسے چودھری کا چاند چمک رہا. ایک صحابی نا خانہ کعبہ میں گئے، حرم سے نے دیکھا میرے آقا بیٹھے ہوئے، آپ نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور سامنے چودھری کا چاند چمک رہا. صحابی کہتے ہیں میں نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح، یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے والا زیادہ خوبصورت ہے. آپ کہتے ہیں میں نے ادھر بھی دیکھا، میں نے ادھر بھی دیکھا. صحابی کیا کس نتیجے پر پہنچے؟ وہ کہتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے منہ پر ہے چھایا، مدنی کا چہرہ صاف ہے. چاند کے منہ پر ہے چھایا، مدنی کا چہرہ
اشاروں پر مچلتا ہے کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا دور تھے اور وہ کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے عہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے غوثیہ۔ نعرہ حیدری نہیں لگے گی لگے اچھا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کسی چہرے میرے دے درس گیا ہے بعض لوگ نعرہ نہیں مارنے پھر بندے نہ رکھو نعرہ یہ کہ اللہ کوئی مسئلہ نہیں نعرہ صاحب انشاءاللہ تو سنو صحیح تکمیل وہ سوچتے ہیں استاد جی مسئلہ نہیں ہے چھلدیاں ایڈکشن بھی جانی ڈیٹیل کر کے چھوڑ دینی آج بیلا روشہ جا کے سٹارٹ ہوتی ہے بے استاد تو سب چھوڑ دے استاد ڈیٹیل کر کے چھوڑ دیو جتھے جناب رہے کہ ہماری لالا یہ چاہ بھی میرے اللہ بلی تنہ نا کہ تقریر کرنے کا میں چاہ بھی کی کہ دسو میرے کو ایسا کر دتا نہیں تھوڑے دن سو بریک مارنے کی فرصت دے سو تے لالے کر ہاں جی بعد لوگ خوش ہو گئے جا گیا بس اتنے سے انہوں بھی جگالنا پیڑا اب میرا نبی آیا زلف لہرا رہی ہے چہرہ چمک رہا ہے کہ زلف لہرا کہ وہ جب آئے پھر قیامت بھی کی اور قیامت ہوگی نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی کیوں یوں صورت نے نبی کو دیکھا او کتنی عظمت والی وہ آنکھیں جو چہرہ مصطفیٰ کو تکتی رہی ہیں اور کتنے کمال والے وہ لوگ ہیں جن نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے جن نے زلف مصطفیٰ کی زیارت کی ہے جن نے میرے آقا کی مجلس میں بیٹھے ان صحابہ کی عظمتوں پر بھی قربان جائیں ان صحابہ کی شانوں پر بھی قربان جائیں اور کیوں نہ پھر حسن و حسین پر بھی قربان جائیں جنہیں آقا اپنے کاندھے پر اٹھاتے رہے ان کی شانیں بھی کتنی بلند ہیں جو ہی اس عورت نے نبی کو دیکھا میرے آقا کا جبہ مبارک پکڑ لیا میرے آقا کو دیکھ رہی ہے کہتی ہے سونیا میرا بھائی بھی چلا گیا میرا والد بھی چلا گیا میرا بیٹا بھی چلا گیا میرا شوہر بھی چلا گیا ادھر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کنعان کے لوگوں کی بھوک ختم ہوتی ہے لیکن نبی کو دیکھ کر ساری عورت کہتی ہے سونیا کل مصیبت بعدک جلل اے سونیا آپ کو دیکھ لوں تو ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں ادھر یوسف کو دیکھ کر بھوک ختم ہوتی تھی کہا اللہ نے میرے نبی کو ایسا حسین بنایا لوگ دیکھ لیں اپنے غم ختم ہو جاتے سبحان اللہ کہ 3 مہینے اخل قدر جی ویک یوسفی کنانی اور جنہ سونا اور مدین تکیا کہ حج کے تو
ایسا سراج المنیر بنایا ہے. سید عائشہ صدیقہ فرماتی میری سوئی گم ہو گئی. سوئی نہیں میری چراغ نہیں ہے. کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کیا ہوا؟ آپ فرماتی ہیں حجرے کا دروازہ کھلا, میرے گھر میں سونا نبی آیا. میرے آقا کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ میری گم ہوئی سوئی مل جائے. جب یہ بچے سنیں گے پھر ان کے دل میں محبت مصطفیٰ ہی پیدا ہوگی کہ ہمارے لیے اگر کوئی مشعل راہ ہے تو سرکار مدینہ کی ذات ہے. اور یہ محفل میلاد, یہ نبی کی آمد کی تذکرہ, یہ محفل آپ نہیں منائیں گے. یہاں پر تو جو صدات کرام ہے, صدات کا تو بدل اولا یہ کام ہے کہ آپ تو اصل وارث ہیں, آپ تو نبی کے گھرانے والے ہیں, آپ کی شانیں تو بلند ہیں, آپ کا کمال تو بلند ہے. کیونکہ جس کی رگوں میں خون رسول ہو دوسرا کوئی بندہ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. کہ یہ اللہ نے رسولوں پر فضیلت دی ہے. اب بندہ نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن اللہ نے سادات فضیلت دی ہے. سادات کا ادب کریں, سادات کا احترام کریں, کیونکہ ان کے رگوں میں خون رسول ہے. پچھلے دنوں عاطف اسلم سنگر ہے پاکستان کا بڑا, اس کا والد فوت ہوا. یہ نوجوان جو ہے نا سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرتے ہیں. والد فوت ہوا, دوسرے دن اس نے آ کر گانا گایا, لوگوں نے مبارکباد دی. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا جذبہ ہے, کتنا مضبوط دل ہے جی. وی فیل پراؤڈ ہے جی. ماشاءاللہ دیکھیں جی بندہ ہوا تو ایسا ہو, پرواہ ہی نہیں ہو نچا لیا دنیا میں, آپ ہی نچیا. کتنا مضبوط دل ہے. ہم نے کہا اللہ اکبر, جب دل پر تالے لگ جانے, جب تم اپنی اولاد کو نبی کا پیار نہیں سکھاؤ گے, نبی کی محبت نہیں سکھاؤ گے, خدا کی قسم پھر یہی ہوگا. والد کا بھی کفن قبر میں پہلا دن ہے, بیٹا جا کر وہاں پر ناچ کر وہ ہے بتا رہا ہے ابا جی کو کہ جناب ابا جی میں یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جب بچہ میلاد منانے والا ہوگا نا, درود و سلام پڑھنے والا ہوگا. ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں عزیز قادری صاحب, کیونکہ میلاد کے پروگرام میں کچھ ایسی باتیں بھی ہونی چاہیے, ہمیں پتہ چلے ہم میلاد کے اس پیر کیوں بیٹھے ہیں. یہ روڈ کا مسئلہ ہے, کوئی پیپا کا مسئلہ ہے, کوئی تجاری مظاہرہ ہے نہیں. ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں میری ہمشیرہ ادھر انگلینڈ میں, تو وہاں پر ایک عورت تھی, اس کا تعلق اس محلے سے تھا جہاں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا تعلق, اس محلے سے. وہ عورت رہتی تو یہ ان سے ملنے جاتے اولڈ ہاؤس میں, تو کہتے ہیں یہ ان کو اپنی بیٹی بنایا ہوا, ان سے ملنے نہیں آتا تھا. کہتے جب اس اماں جی کا انتقال ہوا, اس کا بیٹا وہیں رہتا ہے یورپ میں, اسے کال کی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا ان کو کہ میں نے 1 ہفتے کی چھٹیاں لی پکنک کے لیے, آپ میری ماں کی لاش کو سر خانے میں رکھ دیں, میں بیوی بچوں کو گما کے ہفتے بعد لاؤں گا ماں کو دفناؤں. یہ واقعی یہ ریسنٹلی واقعہ ہے. اور ایک